ایک جنگل میں ایک ننھا منا سا ہاتھی رہا کرتا تھا۔ اس کا نام جگنو تھا۔ جگنو میاں ویسے تو بڑے اچھے تھے، للی سی سونڈ، للی سی دم اور پھوٹا سا قد، بڑے ہنسمکھ یاروں کے یار، مگر خرابی یہ تھی کہ ذرا دماغ کے کمزور تھے۔ بس کوئی بات دماغ میں رہتی نہ تھی۔ اپنی جان کسی بات کو منع کرتی تو ڈر کے مارے ہاں تو کر لیتے، مگر پھر تھوڑی ہی دیر بعد بالکل بھول جاتے اور اس بات کو پھر کرنے لگتے۔ ان کے ابا جان پریشان تھے تو امی جان عاجز تھی۔ تمام ساتھی میاں جگنو کا مذاق اڑاتے اور انہیں بھول بھلکڑ کہا کرتے۔ ابا جان میاں جگنو کا کان زور سے اینٹ کر کہتے، دیکھو بھائی جگنو، تم نے تو بالکل ہی حد کر دی۔ بھلا ایسا بھی دماغ کیا ہے کہ کوئی بات یاد ہی نہ رہے؟ تم باتوں کو یاد رکھنے کی کوشش کیا کرو۔ ہم ہاتھیوں کی قوم تو بڑے تیز دماغ ہوتی ہے، ہر برس بار کی بات بھولتے نہیں ہے، مگر تم کس طرح کے ہاتھی ہو؟ تمہیں کوئی بات یاد ہی نہیں رہتی، خاندان کی ناک کٹوا دو گے۔ جگنو میاں جلدی سے اپنی للی سی سونڈ پر ہاتھ پھیرتے اور سر ہلا کر کہتے، ابا جان اب کے تم معاف کر دیجئے، میں آئندہ ضرور باتیں یاد رکھنے کی کوشش کروں گا، مگر یہ ہمیشہ کی طرح بھول جاتے ہیں اور اپنی کرنی سے باز نہ آتے۔ اور بھائی بات یہ ہے کہ دنیا میں اتنی بہت سی باتیں تو ہیں، بھلا کوئی کہاں تک یاد رکھے؟ مثلاً تمام ہاتھی بن مانسوں سے نفرت کرتے تھے، کیونکہ آج سے 100 برس پہلے کسی بن مانس نے ایک بڑا سا ناریل کسی ہاتھی کے منہ پر دے مارا تھا۔ اس دن سے تمام ہاتھی بن مانس کے دشمن ہو گئے۔ یہ بات جگنو میاں کو بہت سے ہاتھیوں نے سمجھائی تھی، مگر میاں جگنو تو تھے ہی بھول بھلکڑ۔ کئی بار کان پکڑ کر توبہ کی، اب بن مانسوں کے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلوں گا، کھیلنا کیسا ان کی صورت بھی نہیں دیکھوں گا، مگر دوسرے ہی دن ساری توبہ بھول جاتے اور پھر ان کے ساتھ کبڈی کھیلنا شروع کر دیتے۔ ہاتھیوں کے دوسرے دشمن طوطے بھی تھے۔ ہاتھی ان سے بڑی نفرت کرتے تھے۔ بات یہ تھی کہ ایک دفعہ کوئی ہاتھی بیمار ہو گیا، اس لیے ہاتھیوں نے طوطوں سے کہا کہ شور مت مچایا کرو، اس سے مریض کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، مگر توبہ وہ طوطے ہی کیا جو ٹیں ٹیں کر کے آسمان سر پہ نہ اٹھا لے۔ اس دن سے ہاتھی طوطوں سے بھی نفرت کر بیٹھے۔ ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ ان کی چٹنی ہی بنا کر رکھ دی تھی۔ جگنو کے ماں باپ اور یار دوستوں نے اسے بات کئی مرتبہ بتائی تھی، کہا تھا کہ طوطوں سے لڑائی ہے، تم بھی ان سے بات مت کیا کرو، مگر میاں جگنو بن مانس والی بات کی طرح یہ بات بھی بھول جاتے اور طوطوں کو اپنی پیٹھ پر چڑھا کر سارے جنگل میں کودے کودے پھرتے۔ میاں جگنو کی یہ حرکتیں دیکھ کر ہاتھیوں نے اس سے بول چال بند کر دی۔ بڑے بڑے ہاتھیوں نے کہا، جگنو کا حافظہ اتنا خراب ہے کہ کسی کی دوستی اور دشمنی کو سمجھ ہی نہیں پاتا، بھلا یہ کیسی دشمنی کیا کر سکے گا؟ تمام ہاتھی اس کو بیوقوف کہہ کر چڑھاتے اور اس پر پتیاں پھینکتے۔ جگنو کسی کو کسی کی پرواہ نہ تھی، وہ اتنا سیدھا سادہ اور نیک دل تھا کہ وہ ان کے مذاق کا بالکل بھی برا نہ مانتا تھا، اور پھر اس کا حافظہ بھی تو کمزور تھا، اسے یاد ہی رہتا تھا کہ کون دوست ہے کون دشمن، کون سی بات اچھی ہے کون سی بری ہے۔ ایک دن بڑا ہی خوفناک واقعہ پیش آیا۔ جگنو جنگل میں ٹہلتا پھر رہا تھا کہ ایسا معلوم ہوا جیسے ایک دم زمین پھٹ گئی ہو اور وہ اس میں سما گیا ہو۔ اصل میں شکاریوں نے گڑھا بنا کر کھودا ہوا تھا، اس کے اوپر گھاس بھوس ڈھانپ رکھا تھا تاکہ ہاتھی کے اوپر سے گزرے تو نیچے گڑھے میں گر جائے، پھر انہیں پکڑ لے۔ قسمت کی بات میاں جگنو ہی شامت آ گئی۔ ایک دم اوپر سے گرنے سے میاں جگنو کو بہت سی چوٹیں آئی تھی۔ تھوڑی دیر تک تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا ہے، اگر جب اس نے آنکھیں ملی اور ادھر ادھر دیکھا پھر اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک گہرے گڑھے میں گرا پڑا ہے۔ اب تو اس کی جان نکل گئی۔ اس نے پٹک پٹک کر ادھر ادھر ٹکریں ماری، لاکھوں کوشش کی کسی طرح گڑھے سے نکل جائے، مگر کچھ نہ بل پڑا۔ بیچارے نے ہر طرف سے مایوس ہو کر زور سے چنگاڑنا شروع کر دیا، ابا ابا اما اما۔ دوڑ دوڑ کر جگنو کی چیخیں سن کر جنگل کے تمام ہاتھی دوڑ پڑے اور گڑھے کے پاس کھڑے ہو کر نیچے دیکھنے لگے۔
جگلو میاں نے چیخ کر کہا، میں وہ جگلو اس گڑھے میں پڑا ہوں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو۔ اس کے ماں باپ نے نیچے جھک کر اسے دیکھا، چند بڑے بوڑھے ہاتھی بھی اس کے پاس آ گئے، سب کے سب پریشان تھے۔ امی کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ جگلو کو اس مصیبت سے کس طرح نجات دلائے۔ انہیں خاموش دیکھ کر جگلو کا دل بیٹھ گیا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر آئے۔ تم مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتے، میری مدد کوئی نہیں کر سکتا، اف میں کیا کروں۔ سب ہاتھیوں نے مایوسی سے سر ہلا کر آہستہ آہستہ چلتے بنے۔ اس وقت اس کی ماں نے کہا، جگلو بیٹا گھبرا مت، ہم تمہارے لیے کھانا لے کر آتے ہیں۔ مگر جگلو کو کھانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اس گڑھے سے نکلنا چاہتا تھا۔ ہاتھی چلنے گئے، اس نے ایک گہری سانس لی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسے سر پر بہت سے اچانک سے اپنے سر پر پروں کے پھڑپڑانے کی آواز آئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو رنگ برنگے طوطے نظر آئے۔ یہ سب ان کی دوست تھے جنہیں وہ اپنی پیٹھ پر چڑھا کر جنگل کی سیر کراتا تھا۔ کچھ طوطے گڑھے آ کر بولے، جگلو گھبراؤ نہیں، ہم ابھی تمہاری مصیبت سے چھڑائیں گے، خاطر جمع رکھو۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور پھر جگلو نے سنا کہ طوطے بلمانس کو آواز دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد طوطے بہت سے بلمانسوں کو لے کر آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں انگور کی لمبی لمبی رسیاں تھیں جیسے بیلیں تھیں۔ انہوں نے بیلوں کے سر گڑھے میں لٹکا دیے اور کچھ بلمانس اس کے ذریعے گڑھے میں اتر گئے۔ جگلو ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اب اس سے باہر نکلنے کی کچھ امید ہو گئی تھی۔ ہنس کر بولا، میرے دوستو، کیا تم مجھے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ بلمانس بولے، کیوں نہیں، ضرور، خدا نے چاہا تو ابھی بھی ہم تمہیں اپنے اوپر کھینچ لیں گے۔ اگر کوئی اور ہاتھی ہوتا تو ہمارا ذرا پرواہ بھی کرتے، یوں کہ وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، مگر تمہاری بات دوسری ہے، تم ہمارے دوست ہو اور دوست کی مدد کرنا دوست کا فرض ہے۔ لو اب ذرا سیدھے ہو کر کھڑے ہو جاؤ تاکہ ہم تمہیں ان رسیوں سے باندھ دے۔ جگلو کھڑا ہو گیا اور بلمانسوں نے اسے رسیوں سے باندھ دیا۔ پھر وہ ان تمام رسیوں کو لے کر گڑھے سے باہر چلے گئے اور انہیں سب کو پٹ کر ایک موٹی سی رسی بنا لی۔ ایک بلمانس زور سے بولا، ہوشیار، خبردار۔ سب کے سب بلمانسوں نے رسی کو مضبوط سے تھام لیا اور تن کر کھڑے ہو گئے۔ اسی بلمانس نے پھر کہا، کھینچو۔ ایک ساتھ سارا نے کھینچا رسی پوری طاقت سے۔ ایک زور کے جھٹکے کے ساتھ جگلو کے پیر اور دم زمین سے اٹھ گئے اور پھر وہ آہستہ آہستہ اٹھتا گیا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، بدن پر پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اگر رسی ٹوٹ گئی تو پھر وہ دھڑام سے نیچے گر پڑے گا۔ بلمانس برابر رسی کھینچ رہے تھے اور ساتھ ساتھ شور بھی بچاتے جا رہے تھے۔ شاباش، کیا کہنے، بہادر، بس تھوڑا سا ہو۔ تھوڑی دیر میں میاں جگلو زمین کے اوپر تھے اور حیرت سے آنکھیں مل کر چاروں طرف دیکھا۔ سب دوستوں نے خوشی سے تالیاں بجائی۔ تب وہ سمجھے کہ سچ مچ اوپر آ گیا ہے۔ نئی زندگی پا کر جگلو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، کھلکھلا کر پڑتے اور دوستوں کا خوب شکریہ ادا کیا، اور اس طرح ان کی دوستی ہمیشہ پکی رہی۔ اور جگلو میاں بولے، تم سچ میں میرے دوست ہو، دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے۔ چلو سب میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ۔ جگلو میاں گھر پہنچے تو ماں باپ رو رہے تھے۔ ان کے لیے میاں جگلو ختم ہو چکے تھے، لیکن انہیں یکا یک آتا دیکھ کر دونوں دنگ رہ گئے۔ امی جان، میرا لال، میرا جگلو نے کہا، امی جان جن کو آپ ہمارا دشمن کہتی تھی، آج انہوں نے ہی مجھے اس مصیبت سے جان چھڑائی ہے۔ اس طرح جگلو میاں کے اماں ابا طوطوں اور بلمانسوں کے پاس جا کر معذرت کرنے لگے اور پھر سارے جنگل میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی آج کی مزیدار کہانی۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں، اللہ حافظ۔